بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلائی نیوز کے تمام دیکھنے اور سننے والوں کو خوش آمدید۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو سب سے پہلے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں اور ہماری ویڈیو کو پورا دیکھیں تاکہ دنیا کی معلومات سے آپ باخبر رہ سکیں۔ آئے بڑھتے ہیں خبروں کی جانب۔ وزیراعظم شہباز شریف نے قوم سے خطاب میں اگست 2023 میں معاملات نگران حکومت کے حوالے کرنے کا اعلان کر دیا۔ اپنے خطاب میں وزیراعظم نے کہا کہ اگست 2023 کو ہم معاملات نگران حکومت کے سپرد کر دیں گے۔ اپنے دور حکومت میں ہم نے ملکی مفادات کی راہ میں بچھائی گئی بارودی سرنگیں صاف کی۔ انہوں نے کہا کہ 15 ماہ میں 4 سال کی بربادیوں کا ملبہ صاف کیا، معیشت، خارجہ تعلقات سمیت دیگر شعبوں میں لگی آگ بجھائی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا کہ اپنے ووٹ بینک کی فکر نہیں کی، اسٹیٹ بینک کے ذخائر میں اضافے کی فکر کی۔ ہم ملکی معیشت کی بحالی میں مصروف تھے اور کچھ لوگ ملک کو ناکام بنانے میں مصروف تھے۔ پاکستان کے ڈیفالٹ کا خطرہ اور ان کی ناپاک سازش مٹی میں مل چکی ہے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF سے پاکستان کو قرض پروگرام کے تحت $1 ارب 20 کروڑ کی پہلی قسط مل گئی۔ اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار نے بتایا کہ عالمی IMF نے قرض پروگرام کے $1 ارب 20 کروڑ کی پہلی قسط اسٹیٹ بینک میں منتقل کر دی ہے۔ وزیر خزانہ اسحاق ڈار کا کہنا تھا کہ IMF پروگرام کے تحت پاکستان کو $3 ارب ملنے ہیں۔ IMF کا پروگرام 9 ماہ کا ہے، $3 ارب پاکستان کو ملیں گے۔ عالمی مالیاتی فنڈ IMF کی منیجنگ ڈائریکٹر کا کہنا ہے کہ پاکستان کو اس پروگرام پر پوری لگن سے عمل کرنا ہوگا۔ ماضی میں قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل درآمد نہ ہونے سے مہنگائی میں اضافہ ہوا۔ ایک بیان میں MD IMF کا کہنا تھا کہ قرض پروگرام کی پالیسیوں پر عمل نہ ہونے کے باعث پاکستان کے اندرونی و بیرونی مالی ذخائر میں کمی آئی۔ پالیسیوں پر تسلسل سے عمل درآمد کے ذریعے عدم توازن دور ہوگا۔ سپریم کورٹ آف پاکستان میں آئندہ ہفتے 2 اہم کیسز کی سماعت ہوگی۔ سپریم کورٹ میں فوجی عدالتوں میں سویلین کے ٹرائل کے خلاف درخواستوں پر سماعت 18 جولائی کو ہوگی۔ چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس عمر عطا بندیال کی سربراہی میں 6 رکنی لاجز بینچ اس کیس کی سماعت کرے گا۔ اس سلسلے میں فریقین کو نوٹس جاری کر دیے گئے ہیں۔ آئندہ ہفتے سپریم کورٹ میں ایک اور اہم کیس سپریم کورٹ پریکٹس اینڈ پروسیجر ایکٹ کے خلاف درخواستیں 21 جولائی کو سماعت کے لیے مقرر کی گئی۔ اس کیس کی سماعت چیف جسٹس آف پاکستان کی سربراہی میں 8 رکنی لاجز بینچ کرے گا۔ استحکام پاکستان پارٹی IPP کے رہنما اون چودھری وزیراعظم شہباز شریف کے معاون خصوصی کے عہدے سے مستعفی ہو گئے۔ ذرائع کے مطابق اون چودھری نے استحکام پاکستان پارٹی میں شمولیت کی وجہ سے استعفیٰ دیا۔ ذرائع کا بتانا ہے کہ استحکام پاکستان پارٹی نے اپنے کارکنان کو حکومتی عہدوں سے الگ ہونے کا کہا۔ خیال رہے کہ IPP نے اپنے رہنماؤں اون چودھری اور نعمان لنگڑیال کو حکومتی عہدوں سے مستعفی ہونے کے احکامات جاری کیے تھے۔ MQM پاکستان کی رابطہ کمیٹی نے سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے نام فائنل کر لیا۔ MQM کی رابطہ کمیٹی نے پارلیمانی لیڈر رنا انصار کا نام سندھ اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر کے لیے فائنل کیا۔ ترجمان MQM پاکستان کا کہنا ہے کہ ڈپٹی پارلیمانی لیڈر علی خورشیدی کو سندھ اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر نامزد کر دیا گیا ہے اور رابطہ کمیٹی نے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ پارلیمانی لیڈر کے ناموں کی منظوری بھی دے دی ہے۔ انٹرنیشنل کرکٹ کونسل ICC نے مینز اور وومینز ایونٹ کے لیے یکساں انعامی رقم کا اعلان کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق مینز اور وومینز ایونٹس کے لیے یکساں انعامی رقم کا اعلان ڈربن میں ICC کی سالانہ میٹنگ کے دوران کیا گیا۔ ICC کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ اوور ریٹ کی پابندیوں اور جرمانوں میں بھی تبدیلی کی گئی ہے۔ کھلاڑیوں کو میچ فکس کے 5% کے برابر جرمانہ کیا جائے گا اور ریٹ کی زیادہ سے زیادہ سزا میچ فکس کا 50% حصہ ہوگا۔
ملک میں سونے کی فی تولہ قیمت میں آج 4,000 روپے کا بڑا اضافہ ہوا۔ آل پاکستان جیولریز ایسوسی ایشن کے مطابق سونے کی فی تولہ قیمت میں 4,000 روپے اضافہ ہوا، جس کے بعد فی تولہ قیمت 2,08,000 روپے ہو گئی۔ 10 گرام سونا 3,429 روپے اضافے کے بعد 1,78,326 روپے کا ہو گیا، جبکہ عالمی صرافہ میں سونے کا بھاؤ $13 اضافے کے بعد $1,959 فی اونس ہے۔